إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللہ ذو الجلال والاکرام مالک الملک والعلام کا نظام اور قانون یہ ہے فمن اتبع ہدای فلا یضل ولا یشقى، اور جو کوئی بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے آئی ہوئی ہدایت کی پیروی کرے گا فلا یضل ولا یشقى، نہ ہی وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ بدبختوں میں سے ہوگا. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، اور جو کوئی اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا فإن له معیشة ضنکا، تو اللہ ذو الجلال والاکرام اس کی معیشت کو تنگ کر دے گا. ونحشره يوم القيامة أعمى، اور قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، وہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار مجھے کیوں اندھا کر کے اٹھایا گیا، وقد كنت بصيرا، جبکہ دنیا میں دیکھتا تھا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. جواب آئے گا كذلك أتتك آياتنا، اسی طرح دنیا میں ہماری آیتیں تمہارے پاس آئیں فنسیتها، تم نے انہیں بھلا دیا، نظر انداز کر دیا، پس پشت ڈال دیا، بالائے طاق رکھ کر زندگی بسر کی. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، تو آج کے دن تمہیں بھی بھلا دیا جائے گا.
قال كذلك أتتك آياتنا، یقیناً کوئی بھی انسان، ہم جتنے بھی یہاں پر ہیں، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے، اللہ کی توفیق سے الحمدللہ اذان سے پہلے مسجد میں آئے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں استقامت دے، ثابت قدم رکھے، خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ جتنے بھی لوگ ہیں جو یہاں پر موجود ہیں اور جو یہاں پر نہیں بھی ہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر میں یہ کہوں گا کہ اگر یہ سوال غیر مسلموں سے بھی کیا جائے، مسلمان تو مسلمان ہیں، اگر یہ سوال غیر مسلموں سے بھی کیا جائے، وہ جو قیامت کو مانتے ہوں، شرط یہ ہے کہ وہ قیامت کو مانتے ہوں، قیامت پر ان کا ایمان ہو، جس طرح کے یہودی ہیں، جس طرح کے عیسائی ہیں۔ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ یہودی اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف ہم جائیں گے، ہمارے سوا جنت میں کوئی اور نہیں جائے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو یہود و نصارہ ہیں وہ مانتے ہیں، اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جنت دوزخ ہے۔ تو اگر یہ سوال غیر مسلموں سے بھی کیا جائے، کیا تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تمہیں اندھا کر کے اٹھایا جائے؟ وہ کہے گا کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہم کہیں گے کہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے جسے قرآن مجید کہتے ہیں، اور جس کی ابتدا میں ہی اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرما دیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ادنا سا بھی شک شبہ نہیں پایا جاتا۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں اندھے ہیں، اللہ رب العالمین کی ہدایت سے اندھے ہیں، اللہ رب العالمین کے احکامات سے اندھے ہیں، اللہ رب العالمین کی تعلیمات سے اندھے ہیں، گمراہی کے راستوں پر ہیں، تو ان کی سزا یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ ذوالجلال والاکرام انہیں اندھا کر کے اٹھائے گا۔ تو کون پسند کرے گا اس بات کو کہ اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے، جبکہ قیامت کے دن اندھیرے ہی اندھیرے ہوں گے۔ مختلف مراحل ہیں، تو ایک مرحلہ ایسا بھی آئے گا جہاں پر اندھیرے ہی اندھیرے ہوں گے، اور وہاں پر انسان نور اور روشنی کا شدید محتاج ہوگا۔ آنکھوں والوں کا برا حال ہو رہا ہوگا، آنکھوں والوں کا برا حال ہو رہا ہوگا، جن کے پاس قوت بصارت ہوگی تو سوچئے اس پر مستضاد یہ کہ جسے دیکھنے کی صلاحیت سے ہی محروم کر دیا جائے، اس کا کتنا برا حال ہوگا۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ تو جب وہ یہ پوچھے گا کہ اے میرے پروردگار، ربی، اے میرے پروردگار، لما حشرتنی اعمیٰ، مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا؟ وقد كنت بصیرا، دنیا میں میں دیکھتا تھا، دنیا میں میری آنکھیں تھی، قوت بصارت تھی۔ قال، جواب دیا جائے گا، اللہ ذوالجلال والاکرام جواب دے گا، كذلك أتتك آیاتنا، دنیا میں اسی طرح ہماری آیتیں تیرے پاس آئیں، فنسیتها، تو نے ہماری آیتوں کو بھلا دیا۔ اب آج کے خطبہ جمعہ مبارک میں باذن اللہ عز وجل ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ یہ جو ایک لفظ ہے نا، بظاہر یہ ایک لفظ ہے آیاتنا، لیکن اللہ کی قسم گویا کہ دریا کو کوزے کے اندر بند کر دیا گیا ہو۔ قرآن مجید فصاحت و بلاغت کا بادشاہ ہے، کیونکہ قرآن تمام کلاموں کا بادشاہ ہے۔ اللہ رب العالمین تمام بادشاہوں کا بادشاہ حقیقی ہے، اور اللہ رب العالمین کا کلام قرآن تمام کلاموں کا بادشاہ ہے۔ کلام الملوک ملوک الکلام، کلام الملوک ملوک الکلام۔ تو اس ایک آیت میں بظاہر تو آپ نے اس کا ترجمہ کر دیا ہماری آیتیں، لیکن اس طرح حق ادا نہیں ہوتا۔ اس کی تفسیر، اس کی توضیح باذن اللہ عز وجل قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم کریں گے، اور اس کو سمجھیں گے، اور سمجھنے کے بعد انشاءاللہ خود عمل کریں گے، اور دوسروں کو بھی اس کی بھرپور دعوت دیں گے کہ یہاں پر آیاتنا، آیات جو اللہ عز وجل نے کہا ہے، اس سے مراد کیا ہے۔ آیات اللہ کے بندوں، آیتوں کی جمع ہے آیات، اور اس میں تین باتیں ہیں۔ نمبر ایک، آیات اللہ فی الکون، اس دنیا میں، اس کائنات میں، انفس و آفات میں اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے کرشمے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام کی مختلف نشانیاں ہیں، اور یہ آیاتنا میں پہلے نمبر پہ معنی مراد ہے۔ آیات اللہ فی الکون، اس کائنات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی کی نشانیاں۔ اللہ اکبر، خود انسان اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں میں سے کتنی بڑی نشانی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، زمین میں نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے، جن کے پاس یقین ہے، ایمان ہے، جو بات کو توجہ کے ساتھ دونوں کانوں سے سنتے ہیں،
دل دماغ کو حاضر رکھ کر اور پھر اس بات کو دل میں جگہ دیتے ہیں اور اس کے تقاضے پورے کرتے ہیں. وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، یقین رکھنے والوں کے لیے، ایمان رکھنے والوں کے لیے زمین میں بہت ساری نشانیاں ہیں. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور تمہارے اپنے نفسوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں ہیں، تم دیکھتے نہیں، تم غور و فکر نہیں کرتے. کس طرح اللہ تبارک و تعالی انسان کے اندر سے انسان کی تخلیق فرماتا ہے، اور بطن مادر میں ماں کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالی انسان ذرا اپنی ابتدا سے انتہا تک غور تو کرے، کس طرح پانی کے ایک حقیر قطرے سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق فرمائی اور اس کو پیدا کیا. پانی کے ایک حقیر قطرے سے، جس سے انسان خود کراہت محسوس کرتا ہے. یہ کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، پھر اس کے بعد آپ غور کیجئے کہ انسان، میں اور آپ جو زندہ ہیں، ہمارے پہلو میں دل دھڑک رہا ہے. ہاتھ رکھ کر دیکھیے ذرا، یہاں پر دھک دھک کی آپ کو محسوس ہوگی، دل دھڑک رہا ہے. دل کی دھڑکنیں، انسان کا کیا کمال ہے اس میں؟ یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ انسان کا دل دھڑک رہا ہے. انسان دیکھتا ہے، انسان بولتا ہے، انسان کانوں سے سنتا ہے، انسان دماغ سے سوچتا ہے، انسان ہاتھ سے پکڑتا ہے، پکڑاتا ہے، ٹانگوں سے آتا ہے، جاتا ہے. انسان کا کیا کمال ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو صحیح سلامت بدن اور وجود عطا کیا ہے. یہ کتنی بڑی نشانی ہے. اب انسان انا للہ و انا الیہ راجعون اپنے خالق و مالک اللہ ذو الجلال والاکرام کے نام کو لینا اور سننا پسند نہ کرے تو اس سے بڑا ظالم بتاؤ کون ہوگا؟ کہ جب آج کسی انسان کے سامنے اللہ رب العالمین کا حکم رکھا جائے، اللہ رب العالمین کی تعلیمات رکھی جائیں، تو وہ آپ کو اوپر سے لے کر نیچے تک 3-4 مرتبہ تو ضرور دیکھتا ہے، اور پھر نفرت اور کراہت سے آپ سے اپنا منہ پھیر لیتا ہے، اپنی نظریں ہٹا لیتا ہے. جس طرح کے قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، اللہ کے پیغمبر سیدنا نوح علیہ السلام کہتے ہیں ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے میرے پروردگار میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. اے میرے پروردگار جب میں ان کے پاس جاتا دعوت دینے کے لیے، دیکھتے میں آ رہا ہوں تو اپنے چہروں کو کپڑوں سے ڈھانپ لیتے، اپنے منہ پھیر لیتے، میری طرف پیٹ کرتے، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کانوں میں ٹھونس لیتے تاکہ ہمیں سنائی نہ دے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. واستکبر استکبارا، اور تکبر کیا. انسان کے لائق ہے کہ وہ تکبر کرے. تکبر کس کے آگے؟ تکبر اللہ رب العالمین کا حکم سن کر، تکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سن کر. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. تو پہلے نمبر پہ یہ والی آیات مراد ہے. اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی مختلف نشانیاں ہیں جو پھیلی ہوئی ہیں. الآیات القونیہ التي تدل على وجود قوة الہیۃ قادرة قاہرة عالیہ، جو اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ اتنی بڑی کائنات اور اس کا نظام خود بخود نہ پیدا ہوا ہے نہ چل رہا ہے، بلکہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ذو الجلال والاکرام ہے. اور اللہ تبارک و تعالی تنہا اکیلا وحدہ لا شریک لہ اس پوری کائنات کا نظام اور سسٹم چلا رہا ہے. کل کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ پہلے نمبر پہ نشانیاں ہیں. یہ نشانیاں انسان کے پاس آئیں. اب خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. ہاں اس دنیا میں سارے جہلا نہیں ہیں، اس دنیا میں سارے احمق اور بے وقوف نہیں بلکہ عقل مند بھی ہیں. اس دنیا میں
عقل مند بھی ہیں. جب اس دنیا میں کوئی عقل مند نہیں رہے گا تو پھر قیامت قائم ہو جائے گی. عقل مند کون ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بلا شبہ آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں، تخلیق میں، اور واختلاف اللیل والنہار، رات کے آنے اور جانے میں، دن کے آنے اور جانے میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے. ابھی عقل مند کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور غور و فکر کرتے رہتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں کہ آخر کیا مقصد ہے، کیا سبب ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کیا، اتنی بڑی کائنات کو پیدا کیا. سورج نکلتا ہے اپنے وقت پر، غروب ہوتا ہے اپنے وقت پر، دن آتا ہے اپنے وقت پر، غروب ہوتا ہے اپنے وقت پر، رات آتی ہے اپنے وقت پر، چلی جاتی ہے اپنے وقت پر. صبح ہوتی ہے، دوپہر ہوتی ہے، شام ہو جاتی ہے، رات ہو جاتی ہے. وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. وہ ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر کرتے رہتے ہیں اور پھر بے ساختہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، ما خلقت هذا باطلا، آپ نے یہ سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا، بیکار پیدا نہیں کیا، بے مقصد پیدا نہیں کیا. سبحانک، آپ پاک ہیں. فقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجیے. یہ عقل مند ہے. اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو انہیں عقل مندوں میں شامل فرمائے. ربنا، اے ہمارے پروردگار، انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، بلا شبہ جسے قیامت کے دن دوزخ کی آگ میں داخل کر دیا گیا اسے تو نے رسوا کر دیا. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا، مشرکوں کا قیامت کے دن کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. ربنا، اے ہمارے پروردگار، اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، ہم نے سنا ایک بلانے والے کو جو بلا رہا تھا ایمان کی طرف. اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اتباع اور پیروی کرو. اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم، لوگوں اپنے رب پر ایمان لے آؤ. لوگوں، اللہ تمہارا خالق ہے، اللہ تمہارا مالک ہے، اللہ اس پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے. ان آمنوا بربکم، اس اللہ پر ایمان لے آؤ. اے ہمارے پروردگار، فآمنا، ہم ایمان لے آئے. ربنا، اے ہمارے پروردگار، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے. وکفر عنا سیئاتنا، ہماری سیئات کو دھو ڈال. وتوفنا مع الابرار، موت پر حق ہے. ہماری دعا یہ ہے کہ جب ہماری موت آئے تو اے ہمارے پروردگار ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ فوت کرنا. ربنا، اے ہمارے پروردگار، وآتینا ما وعدتنا علی رسلک، ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما جس کا تو نے اپنے رسولوں کی زبانی ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے. ولا تخزنا یوم القیامہ، اور اے ہمارے پروردگار ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. کہ یہ کافر جو دنیا میں آج ہمارے مسلمانوں کے اوپر ہنستے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن بھی ان کو ہمارے اوپر ہنسنے کا موقع مل جائے. لہذا یا اللہ تو ہمیں ثابت قدم رکھ، تو ہمیں استقامت نصیب فرما. دنیا میں بھی ثابت قدم رکھ، قبر میں بھی ثابت قدم رکھ، اور قیامت کے دن بھی ہے ہمارے پروردگار ہمیں اپنے انعامات اور اکرامات سے نواز دینا. ولا تخزنا یوم القیامہ، قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا. انک لا تخلف المیعاد، بلا شبہ تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. یہ عقل مند ہے، یہ عقل مند ہے جو غور و فکر کرتے ہیں اپنے وجود پر، اس کائنات کے اندر موجود اللہ ذوالجلال والاکرام کی نشانیوں پر. تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی آیات ہیں. اور بے وقوف کون ہے؟ جس نے زندگی مستانی گزار دی، جس طرح اسکواش کی گیند ہوتی ہے، ضرب پہ ضرب، ضرب پہ ضرب، ضرب پہ ضرب، ضرب یضرب کی گردان شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح انسان کبھی ادھر ٹھوکریں کھاتا ہے، کبھی ادھر ٹھوکریں کھاتا ہے. دنیا کے لیے جیتا ہے، دنیا کے لیے مر جاتا ہے. نہیں غور کرتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے کیوں پیدا کیا، نہیں غور کرتا کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے کیا چاہتا ہے.
نہیں غور کرتا کہ اس کی فیملی کے اندر، اس کے رشتہ داروں کے اندر اس کے دادا کہاں گئے، اس کی دادی کہاں گئی، اس کے نانا نانی کہاں گئی، اس کے بہن بھائیوں میں سے جو فوت ہو چکے ہیں وہ کہاں پر گئے، جو انجام ان فوت ہونے والوں کا ہو گیا ان قریب میرا بھی ہونے والا ہے، نہیں غور کرتا ان باتوں کے اوپر، سمجھتا ہے اے جہان مٹھا اگلا کس ڈٹھا، یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، اسی کے لیے جیتا ہے، اسی کے لیے مرتا ہے۔ لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ، اللہ عز و جل ہمیں بھی نہیں خوش نصیبوں میں شامل فرمائے، جو کہتے ہیں ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری عبادات، بے شک میری نماز، بے شک میری قربانی، میری جمیع عبادات، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بت پرستی تھی، شرک تھا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے انہیں موقع دیا، حکومت دی، اقتدار دیا، تو انہوں نے شرک کا خاتمہ کیا کہ نہیں کیا؟ یہ شان ہوتی ہے اللہ کے نیک بندوں کی، یہ مقام ہوتا ہے اللہ کے نیک بندوں کا، یہ پہچان ہوتی ہے اللہ کے نیک بندوں کی کہ وہ اس آیت کے مطابق نظام حکومت چلاتے ہیں۔ الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ جنہیں ہم زمین میں حکومت دیتے ہیں، اقتدار دیتے ہیں، اقاموا الصلاۃ، سب سے پہلے نمبر پہ وہ نماز کا نظام قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، زکات کا نظام قائم کرتے ہیں، وامروا بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں، ونہوا عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں، فواحش و منکرات سے روکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آیات سے مراد معجزات تدل على صدق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معجزات اللہ تبارک و تعالی نے دیے وہ ہے۔ سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے۔ یہودیوں کے پاس جو کتاب ہے جس کے اوپر وہ فخر کرتے ہیں توریت، وہ تحریف شدہ ہے، اس میں کئی تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ عیسائیوں کے پاس جو بائبل ہے، انجیل ہے، وہ تحریف شدہ ہے، وہ آج اپنی اصل حالت پر موجود نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ جو کتاب اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو عطا کی ہے، نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرمائی ہے، وہ آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک اپنی اصل حالت پر باقی رہے گی، اس میں نہ ایک نقطے کا اضافہ کیا جا سکا ہے، نہ کوئی کمی کی جا سکے گی انشاءاللہ۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، وہ یہودیت ہو، عیسائیت ہو، ہندوازم ہو، بدھ مت ہو، سکھ ہو، جن کو خوش کرنے کے چکر میں بہت سارے لوگ اپنے پروردگار اللہ رب العالمین کو ناراض کیے بیٹھے ہیں، یہ جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں سے کوئی بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی ایک مثال نہیں پیش کی جا سکتی ہے، ایک مثال کہ ان کے مذہب کی جو کتاب ہے اس مذہب کے ماننے والے کو وہ کتاب ابتدا سے لے کر انتہا تک بغیر کسی اٹکن کے، بغیر کسی غلطی کے زبانی یاد ہو۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے دیکھ لو، مسلمانوں کے پاس ایسے ہیرے موجود ہیں جن کو اللہ کے فضل و کرم سے نہ صرف جو اسلامی کتب ہیں وہ زبانی ازبر ہیں، بلکہ جو غیر مسلموں کی کتب ہیں وہ بھی ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ اس طرح یاد ہیں، ان کا رد کرنے کے لیے، ان پہ حق واضح کرنے کے لیے، جس طرح کے گویا کہ وہ کتاب کھلی ہوئی ان کے سامنے پڑی ہوئی اور وہ دیکھ دیکھ کے حوالے بتا رہے ہو۔ دنیا میں زندہ مثال ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، لاؤ ایسا ہیرا پیش کرو جس نے 11 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے۔ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، حق وہ کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی مجبور ہو جائیں اس کے گیت گانے پر۔ الفضل ما شہدت به الاعداء، عزت وہ ہوتی ہے جس کا اعتراف دشمن بھی کرے۔ یہ اسلام ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو
اسلام جیسی عظیم نعمت عطا کی ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسی پر ہمیں زندہ رکھے اور اسی پر ہمیں موت دے. اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. وہ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ ما عجز المخلوق عن اتیانہ. معجزہ اسے کہتے ہیں کہ ساری دنیا مل کر بھی اگر وہ کام کرنا سکے تو کرنا چاہے تو نہ کر سکے. وہ ہوتا ہے معجزہ جس پر اللہ سبحانہ و تعالی کے سوا اور کوئی قدرت نہیں رکھتا, اسے کہتے ہیں معجزہ. اور اس کی جمع ہے معجزہ. سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید. پھر اس کے بعد اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو توحید کی دعوت لے کر اٹھے, اللہ تبارک و تعالی نے اس دعوت کو باوجود اس کے کہ ساری دنیا مخالف تھی, دنیا کے کونے کونے تک پہنچا کر دکھایا اور دنیا کے گھر گھر میں داخل کر کے دکھایا. منافقین نے بھی دیکھا جو مدینہ منورہ کے اندر تھے, جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے ہوئے صحابہ کرام علیہم رضوان اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو وہیں واپس بھیجنا چاہتے تھے جہاں سے وہ آئے تھے. اور قرآن مجید میں سورۃ المنافقون میں ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے ان پر مال خرچ نہیں کرنا تاکہ یہ بھوک سے فقر و فاقے سے تنگ آ کر پریشان ہو کر وہیں چلے جائیں جہاں سے آئے ہیں. ان کو پیسے نہیں دینے. اور وہ کہا کرتے تھے, قرآن کی آیت ہے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعِزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ, ہم عزت دار ان ذلیلوں کو مدینہ سے نکال دیں گے. استغفر اللہ واتوب الیہ. یہ سادہ سمپل ترجمہ میں نے آپ کو بتایا. اور جب منافقوں کے لیڈر عبداللہ بن ابی, جس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ بن ابی ہی ہے, اسے پتا چلا او میرے باپ نے اللہ کے رسول کے بارے میں اور سچے مخلص مسلمانوں کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ ہم عزت دار ان ذلیلوں کو نکال دیں گے. ننگی تلوار لے کر مدینہ کے کنارے پر کھڑے ہو گئے کیونکہ یہ ابھی کہیں باہر گئے ہوئے تھے. کہا خبردار تمہیں مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. ایک قدم آگے بڑھایا, تلوار سے تیرا سر اڑا دوں. بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے, یہاں تک کہ وہ مجبور ہوا. اور پھر بات اس پہ منت سماجت کر کے کسی طریقے سے کسی کو بھیجا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. عمر رضی اللہ عنہ نے جب کہا کہ میں اس کا گردن مار دوں, کہا نہیں, لوگ کیا کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی ان کو کچھ نہیں کہا گیا, چھوڑ دیا گیا. حالانکہ سب جانتے تھے یہ منافق ہیں. ان کی نشانی اللہ عز و جل نے قرآن مجید کو کھول کھول کے بیان کیا. تو یہ معجزات انہوں نے دیکھا. اسلام پھیل رہا ہے, اسلام کی شان و شوکت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. وہی لوگ قرآن کہتا ہے بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وکنتم قوما بورا. تم برے برے گمان کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول جنگ پر گئے میں, دیکھنا انہیں تو قتل کر دیا جائے گا, شہید کر دیا جائے گا, یہ واپس ہی نہیں آئیں گے, ہماری جان چھوٹ جائے گی. استغفر اللہ واتوب الیہ. اللہ کا قرآن بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء. تم اس طرح سوچ رہے تھے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مٹھی بھر صحابہ کو جو 313 تھے, کسی کے پاس تلوار ہے تو ڈھال نہیں, ڈھال ہے تو گھوڑا نہیں, لیکن جب ڈٹ گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل فرما دیے. پھر جنگ احد ہوئی, پھر جنگ خندق ہوئی, پھر جنگ احزاب ہوئی. اور وہی مکہ کے لوگ جنہوں نے مکہ سے نکالا تھا گردنیں جھکائے کھڑے تھے اور معافیاں مانگ رہے تھے کہ ہمیں معاف کر دو. اللہ کے رسول نے کہا اذهبوا فانتم الطلقاء, جاؤ میں نے تم سب کو معاف کیا, تم سب آزاد ہو, سب کو معاف کر دیا. یہ کتنا بڑا معجزہ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی بدبخت رہے وہ لوگ جنہوں نے ان ساری باتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی قبول نہیں کیا, اور اسلام قبول کر کے
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کی گواہی دے کر اسلام میں داخل نہیں ہوئے. آج بھی وہی حالات ہیں. کافروں کو بڑا ناز ہے اپنی ٹیکنالوجی کے اوپر، اپنے وسائل کے اوپر، اور وہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، حالانکہ ہر جگہ پہ بری طرح ان کو مار پڑ رہی ہے. لیکن وہ اور ان کے گماشتے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم نے میدان مار لیا. نہیں، یہ معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے قرآن مجید میں. دین اسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، اور بالآخر دین اسلام نے باقی تمام باطل ادیان پر غالب آ کر رہنا ہے. تو مدینہ میں منافقین نے دیکھا، مکہ میں کفار و مشرکین نے دیکھا، رسول کو عزت ملی، اسلام غالب آیا، لیکن کتنے ہی لوگ پھر بھی ایمان نہ لائے. اسی طرح ان لوگوں کو بھی قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا اگر وہ توبہ نہیں کرتے کہ رسول کی تعلیمات کے باوجود انہوں نے اپنے اپنے امام بنا لیے اور ان کو معصوم سمجھ لیا. معصوم کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح نبی سے غلطی نہیں ہوتی، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے امام سے بھی غلطی نہیں ہو سکتی. تو پھر کیا فرق باقی رہ گیا؟ کیا فرق باقی رہ جاتا ہے نبی اور غیر نبی میں؟ اللہ کے بندوں، یہی تو فرق ہے کہ نبی معصوم من الخطا ہوتا ہے، اور جو غیر نبی ہے اس سے غلطی ہو سکتی ہے. اس کی رائے کو، اس کے فتوے کو، اس کے اجتہاد کو لیا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے. وَمَالِكٌ إِمَامُ دَارِ الْهِجْرَةِ قَالَ وَقَدْ أَشَارَ نَحْوَ الْحُجْرَةِ كُلٌّ مِّنْهُ يُؤْخَذُ وَيُرَدُّ إِلَّا صَاحِبَ هَذَا الْقَبْرِ. امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ درس حدیث دے رہے مسجد نبوی میں، تو حدیث پڑھاتے پڑھاتے اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں ہر ایک کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے، سوائے اس قبر والے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. لیکن جن لوگوں نے اپنے امام بنا لیے، ان کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جاتی ہے، فرمان رسول آ جاتا ہے، سنت رسول آ جاتی ہے، قول رسول آ جاتا ہے، عمل رسول آ جاتا ہے، لیکن وہ حدیث رسول کو چھوڑ دیتے ہیں، فرمان رسول کی پرواہ نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب تو فلاں ہے، ہمارا مسلک تو فلاں ہے، ہم تو فلاں امام کی تقلید کرتے ہیں. پھر وہ اس حدیث کو تأویل کر کے چھوڑ دیتے ہیں کہ جی ہم تو فلاں مسلک کے ہیں، فلاں مذہب کے ہیں، فلاں فقہ کو ماننے والے ہیں. یہ حدیث ان کے لیے ہے جو دوسرے مسلک کے پیروکار ہیں، جو دوسری فقہ کو مانتے ہیں. اللہ کے بندوں، کبھی سوچا ہے، کبھی غور کیا ہے؟ ایک دسترخوان پر ایک طرف ہندو بیٹھا ہو، دوسری طرف مسلمان بیٹھا ہو، ایک طرف عیسائی بیٹھا ہو، دوسری طرف مسلمان بیٹھا ہو، ایک کھاتا ہے دوسرا نہیں کھاتا. تو کیوں کھا رہا ہے؟ تو کیوں نہیں کھا رہا؟ کہتا ہے میں اس لیے کھا رہا ہوں کہ میرے مذہب میں یہ حلال ہے. یہ کہتا ہے میں اس لیے نہیں کھاتا کہ میرے مذہب میں حرام ہے. بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ سمجھ میں کہ دونوں کا مذہب الگ الگ ہے، جدا جدا ہے، لیکن ایک ہی طرف یہ بھی مسلمان، یہ بھی مسلمان، یہ بھی مسلمان، یہ بھی مسلمان، لیکن اپنے بنائے ہوئے خود ساختہ فرقوں کے مطابق ایک اپنے آپ کو حنفی کہلائے، دوسرا شافعی کہلائے، تیسرا حنبلی کہلائے، چوتھا مالکی کہلائے. دو کھا رہے ہیں، دو نہیں کھا رہے، حالانکہ سارے کون ہیں؟ سب کون ہیں؟ مسلمان. وہ کہتا ہے اسے میرے امام نے حلال کہا، دوسرا کہتا ہے میرے امام نے حرام کہا. اللہ کے بندو، اسلام کتنے ہیں؟ اللہ ایک، قرآن ایک، نبی ایک، خانہ کعبہ ایک. تو ہم مسلمان کیوں علیحدہ علیحدہ ہو گئے؟ ہم نے مسجدیں بنا کے، اللہ کے گھر تعمیر کر کے، اپنے اپنے فرقے کی، اپنے اپنے مذہب کی تختیاں کیوں مسجدوں کے اوپر لگا دی، اور مسلمانوں کو فرقہ واریت کے اندر کیوں ہم نے تقسیم کر دیا؟ معاشرے کے اندر انتشار اور مذہب کے نام پر نفرتیں کیوں پھیلائی ہم نے؟ جبکہ ہمارا کلمہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. عبادت ایک اللہ کی، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. کون سا کام عبادت ہے اور کون سا کام عبادت نہیں ہے؟ جو کام عبادت ہے اسے کیسے کرنا ہے؟ جواب، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. آسمان سے وحی آتی ہے آپ کے پاس، آپ ہمیں بتائیں گے کون سا عمل عبادت ہے اور کون سا عمل عبادت نہیں ہے، اور جو عمل عبادت ہے وہ تم نے کیسے کرنا ہے.
یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتائیں گے. لیکن وہ لوگ جو توبہ کیے بغیر مر جاتے ہیں اور لوگوں کو مذہب کے نام پر فرقہ واریت پھیلانے سے باز نہیں آتے، انتشار پھیلانے سے باز نہیں آتے، تقریروں میں زہر اگلنے سے باز نہیں آتے، توبہ کیے بغیر مر گئے تو قیامت کے دن اندھے کر کے اٹھیں گے. قیامت کے دن اندھا کر کے ان کو اٹھایا جائے گا. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ بزرگوں نے فرما دیا ہے. امام ابو حنیفہ بھی فرما گئے، امام مالک بھی فرما گئے، امام شافعی بھی فرما گئے، امام احمد بن حنبل بھی فرما گئے، شیخ عبد القادر جیلانی بھی فرما گئے. اللہ کی قسم ہے آج جن بزرگوں کے نام پہ ہم نے امت مسلمہ کو تقسیم کر دیا، ان کے حالات زندگی، ان کی سیرت زندگی پڑھ کر تو دیکھیے. وہ کہہ گئے وہاں سے لو جہاں سے ہم نے لیا ہے. ہمارا ہر وہ قول، ہر وہ رائے، ہر وہ فتویٰ دیوار پہ دے مارنا جو اللہ کے رسول کی حدیث سے ٹکرا جائے. وہ تو کہہ گئے. کیا جواز ہے اب ہمارے پاس کہ ہم ان بزرگوں کا نام استعمال کر کے، جو بزرگ فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذهبی، جو بھی صحیح حدیث ہے اللہ کے رسول کا سچا فرمان ہے وہ میرا مذہب ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سال کچھ فتوے دیے، اگلے سال لوگ آئے، پچھلے سال جو سوالات پوچھے تھے اسی سے ملتے جلتے کچھ سوالات پوچھے تو اس کے برخلاف فتویٰ دیا. لوگوں نے کہا امام صاحب پچھلے سال تو آپ نے یہ کہا تھا، اب آپ یہ کہہ رہے. کہا اس لیے میں نے پچھلے سال کہا تھا کہ مجھ تک اللہ کے رسول کی حدیثیں نہیں پہنچی تھی، اب میرے پاس اللہ کے رسول کی حدیث پہنچ گئی جو کہ میرے فتوے کے، میرے اجتہاد کے، میرے رائے کے خلاف ہے، لہذا میں اپنے فتوے سے رجوع کرتا ہوں اور اللہ کے رسول کا فرمان یہ ہے، اس کے آگے میں اپنا سر جھکاتا ہوں، میں اسے قبول کرتا ہوں، میں اسے اپنے ماتھے کا جھومر بناتا ہوں. اور تمہیں بھی یہی کہتا ہوں، جہاں سے ہم نے لیا ہے ہم لے رہے ہیں، تم نے بھی وہیں سے لینا ہے. انہوں نے تو کوئی فرقے نہیں بنائے، انہوں نے تو کوئی مذہب نہیں بنایا، تو پھر یہ ظلم کس نے کیا؟ ذرا سوچئے گا ضرور. یہ ظلم کس نے اسلام کے ساتھ کیا، مسلمانوں کے ساتھ کیا کہ ان بزرگوں کا نام لے کر امت مسلمہ کو فرقوں کے اندر تقسیم کر دیا. ہونا تو یہ چاہیے ایک وقت میں، ایک شہر میں ایک ہی وقت میں تمام مساجد میں اذان ہو اور مسجد بطور علامت اس کا کوئی ایک نام رکھ دیا جائے اور کسی کو اجازت نہ ہو کہ وہ اپنے کسی مذہب کی یا فرقے کی تختی لگائے. یہ مسجد ہے، اللہ کا در ہے، خانہ کعبہ ہے، مسجد نبوی ہے، پوری دنیا سے مسلمان وہاں پر آتے ہیں. ہاں وہ بتاتے ضرور ہیں کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے، لیکن وہاں پر وہ یہ نہیں کہتے کہ جو نماز محمدی نہیں پڑھتا اسے یہاں پر آنے کی اجازت نہیں ہے. نہیں، آؤ سب آؤ، بس مسلمان ہونا چاہیے. اللہ اکبر. یہ معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آ جائے اور کوئی اس کی پرواہ نہ کرے، اسے چھوڑ دے. یہ بڑی خطرناک بات ہے. وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اس لیے باقی گفتگو انشاءاللہ باذن اللہ عز و جل یہیں سے ہی ہم اگلے خطبے میں شروع کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آج جو کچھ بھی حق سچ بات کہی گئی ہے اسے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دل سے قبول کرتے ہوئے اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے سننے میں جو کوتاہی کمی رہ گئی اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص رحمت سے اسے معاف فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وآلہ وبعد. رات کو بھی تک پڑھنا بھول جائیں تو کب پڑھیں؟ جب یاد آئے تب پڑھ لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہی ہے. سورج نکلنے کے بعد آنکھ کھلے تو فجر کی نماز کیسے پڑھیں؟ جب آنکھ کھلتی ہے تو فوراً فجر کی نماز پڑھ لیں، مزید اسے لیٹ نہ کریں، اور رات کو سونے سے پہلے اہتمام کے ساتھ سوئیں کہ صبح انشاءاللہ میں نے نماز فجر کے لیے بر وقت بیدار ہونا ہے. خود بھی، بیوی بچوں کو بھی بیدار کرنا ہے. بہت سخت سزا ہے اس انسان کی
جو جان بوجھ کے فجر کی نماز کے وقت سویا رہتا ہے اور سونے سے پہلے اہتمام نہیں کرتا، اگر نیت ہو اہتمام ہو تو اللہ مدد کرتا ہے، آنکھ کھل جاتی۔ نماز کے بعد گردنیں پھلانگنا منع ہے، نمازیوں کے سامنے سے بھی گزرنا یہ بھی منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ڈرنا چاہیے نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو کہ وہ 40 کھڑا رہے، یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ کسی نمازی کے سامنے سے کھڑا گزرے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ 40 سے مراد پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا تھی، 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال۔ تو اگر 40 گھنٹے بھی کھڑا رہنا پڑے، 40 منٹ بھی آپ کو ایک جگہ پہ کھڑا کر دیا جائے سزا کے طور پر، تو آپ تھک جائیں گے۔ تو اتنا بڑا گناہ ہے نمازی کے سامنے سے گزرنا، آپ کو کس بات کی جلدی ہوتی ہے؟ ایک تو آپ آتے بھی شاہانہ طریقے سے شہزادوں کی طرح آتے ہیں ماشاءاللہ، اپنی مرضی کے وقت پر سنتے ہی نہیں، جب آپ آئیں گے بھی شروع میں تو آپ سنیں گے کہ آپ کو کیا پتہ چلے گا کیا بیان ہوا ہے، پھر بعد میں سارا گھپلا خود کر کے، کرپشن خود کر کے الزام مولویوں پہ ڈال دیتے ہیں۔ مولوی لوٹ کے خود کھا گئے، الزام علماء پہ، مولویوں پہ، بجٹ سارا آپ کے پاس ہے۔ تو ٹائم پہ آیا کریں اور پوری بات سنا کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کیا کہا گیا۔ صف بندی کا اہتمام کرنا چاہیے جی، ہم تو الحمدللہ کہتے ہیں الجمعے، اگر خلا ہوگا درمیان میں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان بکری کے سیاہ بچے کی مانند، بکری کے سیاہ بچے کی مانند، سیاہ بکری کے بچے کی مانند آ کر وہاں پر کھڑا ہو جائے گا، آپ کی نماز میں خلل ڈالے گا، آپ کی نماز خراب کرے گا، وسوسے آئیں گے آپ کو۔ تو آپ مل کر کھڑے ہو، کندھے سے کندھا ملائیں، قدم سے قدم ملائیں، ٹخنے سے ٹخنا ملائیں اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کریں۔ ہاں اگر کوئی بیمار ہے، کسی کو کھانسی ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، بخار ہے، وہ تو ہم نے پہلے ہی کہا ہوا ہے کہ وہ نہ آئے، گھر میں رہے، گھر میں رہے، نہ آئے، جب تندرست ہو جائے تو پھر آ جائے۔ جس کو زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، جس کو زیادہ ہی الرجک ہے کہ جی یہ ہے وہ ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، پھر آپ جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کریں، لیکن یہ ظلم نہ کریں، صف بندی کو نہ توڑیں۔ قبضے والی جگہ پر مسجد گرا کر پارک بنانا یہ درست ہے؟ بالکل درست نہیں ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے نا کہ ثابت کیا جائے کہ وہ مسجد واقعی قبضے والی جگہ پر بنی ہے، اور اللہ کے بندوں 40 سال ہو گئے مسجد بنے ہوئے اور لیگل ہے، ان لیگل بھی نہیں ہے۔ 40 سال بعد جا کر کسی کو خیال آیا ہے کہ یہ قبضے والی جگہ پر مسجد بنائی گئی ہے، لہذا اس کو توڑ کے تو یہاں پہ پارک بنانا چاہیے، حالانکہ وہاں کے لوگ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں ہمیں پارک نہیں چاہیے، ہمیں مسجد چاہیے، ہمیں اللہ کا گھر چاہیے، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، یہاں پر 40 سال سے اذانیں ہو رہی ہیں، عبادت ہو رہی ہے۔ تو بہرحال مسئلہ تو یہی ہے۔ لوگ دجال کی پیروی کیسے کریں گے؟ لوگ دجال کی پیروی کیسے کریں گے جبکہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا؟ سگریٹ کی ڈبی کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور چپا سا منہ بنا ہوا ہوتا ہے کہ نہیں؟ استغفر اللہ توب الیہ۔ زخم بھی ہوتے ہیں کہ جو سگریٹ نوشی کرتا ہے، اسموکنگ کرتا ہے، اسموکر ہے، اس کو کینسر تک ہو سکتا ہے۔ بولو، سوچئے، پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں یہ سگریٹ فروخت ہوتا ہے کہ نہیں؟ لوگ پیتے ہیں کہ نہیں؟ حالانکہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ مہلک ہے، یہ کینسر ہے، یہ بیماری ہے، لوگ نہیں باز آتے۔ تو اسی طرح اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عافیت اور حفاظت میں رکھے۔ دجال ایک بہت بڑا فتنہ ہے اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا بھی ہوگا کافر، لیکن بہت سارے لوگ، بہت سارے مولوی اور صوفی اس کی بھی تعبیر نکال لیں گے اور اس کے پیچھے لگ جائیں گے اپنی جان بچانے کے لیے لالچ میں آ کر۔ حتیٰ کہ مدینہ میں جب وہ جائے گا، داخل تو نہیں ہو سکے گا مدینہ میں، لیکن مدینہ میں کوڑے مارے گا تو زمین پہ زلزلہ طاری ہو جائے گا، تمام منافقین نکل کے جو اس کے پیروکار ہوں گے اس کی طرف آ جائیں گے اور اس کے گرد جمع ہو جائیں گے۔ مدینہ، اللہ اکبر! لیکن اس کے باوجود مدینہ منورہ کے جو فضائل ہیں، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ منافق مدینہ میں ہوں گے۔ سب سے زیادہ منافق کون ہوتا ہے؟ جو زبان سے کلمہ بھی پڑھے، قرآن بھی پڑھے، نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، لیکن یہ سارے کام وہ دل سے نہیں کر رہا ہوتا۔ اللہ رب العالمین، واللہ، کیا صفت ہے اللہ کی؟ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ سبحانہ و تعالی دلوں کے بھید بخوبی جانتا ہے۔
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں سے بہت سارے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، آخرت پر ایمان لے آئے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اللہ کہتا ہے یہ مومن نہیں ہے۔ اذا جاءك المنافقون، اے پیارے پیغمبر یہ منافق جب آپ کے پاس آتے ہیں، قالوا نشهد انك لرسول اللہ، تو یہ کہتے ہیں ہم اللہ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دے رہا ہے کہ بے شک یہ منافق جھوٹے ہیں، اللہ گواہی دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان اسلام دل سے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستی دشمنی کا وہ معیار جو قرآن مجید میں پیش کیا گیا ہے اس پر غور کرتے ہوئے اس کے تقاضے پورے کرنے کی، دنیا کی زندگی 4 دن کی گزر جائے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے جا کے پھنس جائیں۔ ہم یہی سمجھتے رہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، مومن، آگے جا کے پتہ چلے کہ ہم زیرو تھے، کچھ بھی نہ تھے۔ اس کی ہمیں بہت فکر کرنی ہے، بہت فکر کرنی ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنا ہے غور و فکر کے ساتھ، ترجمہ تفسیر کے ساتھ، کسی استاد کے پاس بیٹھ کر سمجھنا ہے دین کی تعلیمات کو، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کو اس وقت بھی نام نہاد مسلمان منافقین بیوقوف کہا کرتے تھے، صحابہ کرام نے کیسا ایمان پیش کیا تھا کہ اللہ کو ان کا ایمان اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العالمین نے رہتی دنیا تک کے لیے ان کے ایمان کو معیار قرار دے دیا کہ بعد میں آنے والے اگر ویسا ایمان لائیں گے جیسے صحابہ ایمان لائے پھر یہ ہدایت پا جائیں گے۔ وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور یہ تھے آپ کے مسائل اور ان کا حل۔ نکاح، طلاق، خلع، ازدواجی زندگی، دین کے جملہ احکام و مسائل کے حل اور آن لائن فتاوا کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں 032448094445۔ اس نمبر پہ آپ اپنے سوالات بھیجیے، واٹس ایپ کیجیے۔ میں نے پہلے کہا ہے مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہے، نمبر پہ کال کرنے سے بچیں۔ یہ نمبر آپ کو اس لیے دیا گیا ہے، ہر گھر کے اندر ٹچ موبائل ہے، چھوڑ دیں آپ۔ ہاں گھر میں کوئی ایک آدھا بزرگ ہو، دادا نانا، کوئی اللہ والے کے ان کو نہیں آتا چلانا، لیکن گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا فرد ہوتا ہے جس کو آتا ہے، اور اگر مجبوری ہے تو میں آتا ہوں جمعے میں، الحمدللہ لکھ کے لے آئیں اور جمعے کے فوراً بعد مل لیں۔ جس کے پاس نہیں ہے یہ سہولت اور جس کے پاس یہ سہولت ہے تو وہ اس سے فائدہ اٹھائے، تو انشاءاللہ باذن اللہ الحمدللہ آپ پوچھتے رہتے ہیں سوالات، اور اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، ان کی تسلی ہوتی ہے۔ قرآن حدیث کی روشنی میں نکاح کے مسائل، طلاق کے، خلع کے، ازدواجی زندگی، میاں بیویوں کافی جھگڑے ہوتے ہیں گھروں میں تو وہ شیئر کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اس حوالے سے۔ ابھی صبح ایک فون آیا کینٹ سے، یعنی انہوں نے میسج کیا، مسئلہ پوچھا کہ ایک شخص ہے، سماجی معروف شخصیت ہے، علاقے کا ناظم ہے، لیکن اس نے 2 سگی بہنوں سے نکاح کیا ہوا ہے۔ ایک بیوی سے اس کے 9 بچے ہیں اور دوسری بیوی سے ابھی کیا ہے۔ فتویٰ دینے والے بھی دیکھو کیسے حضرت لوگ ہوتے ہیں کہ جب کوئی اونچی سامی آئے کہتے ہیں پہلی بیوی کا نکاح باطل ہو گیا، دوسری کا ٹھیک ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو پہلی کا کیسے باطل ہو گیا جس سے اس کے 9 بچے ہیں؟ باطل دوسرے نکاح کو ہونا چاہیے، پہلا نکاح بالکل صحیح ہے۔ یہ حرام ہے، کسی مذہب کے اندر ایسا نہیں ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کون ہے وہ، تو کوئی دیکھے جا کے تحقیق کرے کون ہے یہ اور اس کو سمجھائے بتائے۔ اللہ کے بندے کیوں اپنی آخرت خراب کر رہا ہے، کیوں اپنی قبر کو دوزخ کا گڑھا بنا رہا ہے؟ تو اللہ نے حرام کہا ہے ایک وقت میں 2 سگی بہنوں کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ ہاں بیوی فوت ہو گئی ہے، اس کی وفات کے بعد اگر اس کی بہن ہے کوئی اور غیر شادی شدہ یا مطلقہ یا بیوہ اور آپ اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہیں تو آپ اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں، لیکن جب تک آپ کی بیوی زندہ ہے اس کے ہوتے ہوئے اس کی سگی بہن کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ دونوں کو ایٹ اے ٹائم اپنی بیوی بنا کر اپنی زوجیت میں نہیں رکھ سکتے آپ۔ تو یہ حالات ہے معاشرے میں، جہالت ہی جہالت ہے۔ اور یہ جو ہمارے بھائی ہیں، یہ آپ لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے میں نے بات بتائی ہے، جو آپ لوگ اپنا معمول بنا لیا ہمیشہ لیٹ آنا، پھر کہتے ہو مولویوں نے یہ کر دیا، مولوی بتاتے نہیں ہیں، مولوی وہ نہیں کرتے، یہ نہیں، الحمدللہ سب بتاتے ہیں، علماء الحمدللہ بتاتے ہیں۔ قصور آپ لوگوں کا ہے، آپ لوگ وقت پر نہیں آتے، سنتے نہیں ہیں،
बैठते नहीं है, सीखते नहीं है, सवाल नहीं पूछते। अल्लाह अज़्ज़ा व जल हम सबको मुआफ़ फरमाए और हिदायत नसीब फरमाए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا। ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية
لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا فاعف عنا يا كريم.